کیا مسیحیت میں جاگیردارانہ نظام کی گنجائش ہے؟ محترم، مسیحیت میں کسی بھی جاگیردارانہ نظام کی گنجائش موجود نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح سلام علیہ کوئی جاگیردار نہیں تھے۔ آپ کے صحابہ کرام جاگیردار نہیں تھے، بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام میں سے کوئی بھی جاگیردار نہیں تھا۔ جاگیردارانہ نظام یا فیوڈل سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ذرائع پیداوار پہ قابض ہو جاتے ہیں، زمین پہ قابض ہو گئے، اب زمین ان کی ہے، اس پہ کھیتی باڑی خود نہیں کرتے، وہ مزارعین سے کرواتے ہیں، ان کو بیج فراہم کرتے ہیں، ساری محنت مزدوری مزارعین کرتے ہیں، جاگیردار آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد پوری فصل مل جاتی ہے۔ اب وہ اس پہ قابض ہے، جس کو چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ چونکہ وسائل پیداوار پہ اس کا قبضہ ہوتا ہے، اس لیے وہ معاشرے کے اندر غربت پیدا کرنے کا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ جب چاہے غلہ روک لے اور لوگوں کو بھوکا مار دے، اور جب چاہے اس کے بعد غلہ بڑی قیمت کے اوپر بازار میں بیچے اور منافع کمائے۔ کسی نبی نے ایسا کام نہیں کیا، جناب مسیح نے ایسا کام نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے ایسا کام نہیں کیا، بلکہ آپ تو زمین کے مالک بھی نہیں تھے۔ جاگیردارانہ نظام تو الگ رہا، کیونکہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ خدا کی زمین پر قابض ہو جائے؟ ذرائع پیداوار سب کے لیے برابر تھے اور ان پہ قابض ہو کے بیٹھ جائے۔ جو شخص محنت مزدوری نہیں کرتا، یہ کلام اللہ کا فیصلہ ہے، جو شخص محنت مزدوری نہیں کرتا اسے کھانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ایسے نظام میں کہیں پر بھی جاگیردارانہ نظام کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ جاگیردارانہ نظام کی تو بنیاد یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، حرام کی کھائیں، محنت دوسرے کریں گے اور آپ بیٹھے رہیں، اور وہ جو محنت کرنے والے ہیں ان کو کمی کمین کہتے رہیں کہ وہ معاشرے کا بدترین طبقہ ہے، جو کماتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جو ہل چلاتے ہیں، جو بیج بوتے ہیں، جو فصل کاٹتے ہیں، جو اناج پیدا کرتے ہیں، وہ تو ہے کم ترین طبقہ۔ اور جو اس میں کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اس پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دولت ہے اور یہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ ہے بڑا باعزت آدمی۔ یہ معاشرے میں جو تفریق ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ بدقسمتی سے ہماری اپنی پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایسا نظام کہیں اوپر سے نہیں آتا، نہ سرمایہ دارانہ نظام خدا کی طرف سے آتا ہے، نہ جاگیردارانہ نظام خدا کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ہم لوگ پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا نے اسے امیر بنایا ہے، خدا نے اسے جاگیردار بنایا ہے، اور بڑی عزت اور احترام کا نام ہوتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب تو بڑے جاگیردار ہیں، اور کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کتنے مظالم ڈھاتا ہے۔ جاگیرداری نظام میں چونکہ اسے دوسرے لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے کہ کل کو بغاوت نہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ کھیتی باڑی نہ کریں، تو ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ان کے بچے تعلیم سے محروم رہیں، کیونکہ اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو کل کو ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم اور یہ تو برابر ہیں، خدا نے تو یہ ناانصافی نہیں کی تھی، یہ ناانصافی اس کی ہے، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جاگیردارانہ نظام میں اسکول قائم نہیں ہو سکتا۔ جو اسکول بنانے کی کوشش کرے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اساتذہ کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ کاغذ پہ اسکول ہوتے ہیں، حقیقتاً نہیں ہوتے۔ کاغذ پر اس لیے ہوتے ہیں کہ دکھایا جا سکے حکومت کو کہ ہم بھی تعلیم کے حامی ہیں۔ جاگیردارانہ نظام کا آدمی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں بھیجے گا، لیکن دوسرے کے بچے کو اس چھوٹے سے اسکول میں بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو اس کے محلے میں ہو، بلکہ ایسا اسکول قائم ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس جاگیردارانہ نظام میں ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف لوگ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ اپنے حقوق سے بھی۔ پھر وہ بس قانے بتقدیر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ یہ تو صاحب جاگیردار صاحب ہے۔ آپ جاگیردار صاحب کے ساتھ ایک میز نہیں، ایک کرسی نہیں، ایک بستر پر، ایک چارپائی پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو زمین پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی جرات اور جسارت کر لے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس پہ کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔
جاگیرداروں کی اپنی جیلیں ہوتی ہیں جن میں مظالم ڈھائے جاتے ہیں تاکہ کل کو کچھ سر نہ اٹھا سکے۔ جاگیردارانہ نظام میں کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، کیونکہ جاگیردار صاحب کو جو بھی عورت، جو بھی لڑکی پسند آ جائے وہ ان کی ہوتی ہے۔ بلکہ بعض جگہ پر تو ایسا بھی ہے کہ شادی کسی کی ہوتی ہے لیکن پہلی رات اس کی دلہن جا کے جاگیردار صاحب کے ساتھ گزارتی ہے۔ کلام اللہ اس قسم کی ظالمانہ نظام کی کوئی حمایت نہیں کرتا، اس کی اجازت دینا تو درکنار رہا، وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے حال انسان کی عزت، مال اور اس کی جان محفوظ ہونے چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں جاگیردارانہ نظام میں محفوظ نہیں ہوتی۔ جان بھی محفوظ نہیں ہوتی، آپ ذرا زبان کھولیے دوسرے دن آپ دکھائی نہیں دیں گے۔ آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوتی، لڑکیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مال بھی محفوظ نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال ہوتا ہی نہیں تو محفوظ کہاں سے ہوگا؟ مال تو سارا جاگیردار صاحب کے پاس ہوتا ہے، غریب آدمی کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے۔ یہ نظام ظالمانہ نظام ہے، یہ کتاب کا نظام نہیں ہے، یہ خدا کا نظام نہیں ہے، یہ عادلانہ نظام نہیں ہے۔ اس نظام کو جتنا جلدی ختم کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ کسی نے یہ حق دے دیا چند لوگوں کو کہ وہ اپنے پاس یہ وسائل پیداوار لے کے بیٹھ جائیں اور دوسرے لوگوں کو اپنا محتاج بنا لیں۔ یہ لوگوں کو محتاج بنانے کا اور ذلیل کرنے کا نظام ہے۔ یہ پیسے والوں کا نظام ہے، غریبوں کا نظام نہیں ہے۔ غریبوں کو پیسا جاتا ہے، ان پہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کو جوتے لگائے جاتے ہیں۔ ذرا آپ بات تو کر کے دیکھیے، آپ اس کے سامنے سر اونچا کر کے نہیں پھر سکتے، سفید کپڑے نہیں پہن کے پھر سکتے۔ جاگیردار صاحب کو یہ بہت برا لگتا ہے، جتنا آپ کے کپڑوں سے زیادہ بو آئے گی اتنا ہی جاگیردار صاحب خوش ہوں گے، اور جس دن آپ کے کپڑے سفید ہو گئے اس دن وہ آپ کے خون سے ان کو رنگ دیں گے، کیونکہ ان سے سفید رنگ برداشت نہیں ہوتا کہ کسی کے جسم پر سفید کپڑے دیکھ سکیں۔ اس معاشرے میں سفید پوشی نہیں رہتی۔ یہ وہ ایسا نظام ہے جو انسانیت کو دیمک کی طرح لگ جاتا ہے اور اس کو چاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ کلام اللہ برابری کی تعلیم دیتا ہے، وہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر اس طرح سے حکومت کرنے کا حق نہیں دیتا کہ ان کے حقوق پامال کر دیے جائیں، بالکل نہیں۔ کلام اللہ میں ایسے کسی نظام کی کوئی گنجائش موجود نہیں، صرف جاگیردارانہ نظام کی نہیں، کسی ایسے نظام کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس میں انسانیت کا ایک محدود طبقہ دوسرے لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہو، کیونکہ خدا کا کلام تو لوگوں کے حقوق بحال کرنے کے لیے آیا ہے، پامال کرنے کے لیے نہیں۔ یہ پامالی کا نظام شیطانی نظام تو ہو سکتا ہے، رحمانی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ عذابی نظام تو ہو سکتا ہے لیکن کتابی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نظام ہے جس نے بہت سارے ممالک کو ختم کر کے رکھ دیا۔ کچھ ممالک نے جب ان میں تعلیم عام ہوئی تو اس کے خلاف احتجاج ہوا اور وہاں پہ یہ نظام ختم ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ صدیوں سے رائج نظام آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا پہلے مضبوط تھا۔ اب بھی وہی جاگیردار سامنے آئے گا، وہی الیکشن جیتے گا، وہی ہمارے سر پر بیٹھے گا، غریب آدمی نہ آگے آ سکتا ہے نہ اس کو کبھی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ نظام بدلنا ہوگا، کیونکہ کسی نہ کسی دن ہمیں خدا کو یہ جواب دینا ہے کہ ایسا نظام رائج تھا جس میں انسانوں کے حقوق پامال ہوتے تھے، ان کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں تھے، تم اس وقت کہاں تھے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟